الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکو کا ایک گروہ ڈکیتی کے لیے ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت تھے جن میں سے ایک خشک یعنی بغیر کھجوروں کا تھا. ڈاکو کا سردار کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر خشک درخت پر جا بیٹھتی ہے, پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ خشک درخت سے اڑ کر اسی پھلدار درخت پر جا بیٹھتی ہے, پھر اسی طرح دوبارہ اڑ کر خشک درخت پر. اس نے بہت سارے چکر لگائے. میں تعجب کے مارے خشک درخت پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے جس کے منہ میں چڑیا کھجور رکھ جاتی ہے. اور میں یہ دیکھ کر رو پڑا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا, یا الہی ایک طرف یہ سانپ ہے جس کو مارنے کا حکم تیرا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے, مگر جب تو نے اس کی آنکھیں لے لی تو اس کے گزارے کے لیے ایک چڑیا مقرر فرما دی. دوسری طرف میں تیرا مسلمان بندہ ہونے کے باوجود مسافروں کو ڈرا دھمکا کر لوٹ لیتا ہوں. اسی وقت غیب سے ایک آواز گونج اٹھی, اے فلاں توبہ کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے. یہ سن کر میں نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور کہنے لگا میں اپنے گناہوں سے باز آیا, میں اپنے گناہوں سے باز آیا. پھر وہی غیبی آواز سنائی دی, ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ میرے مولا تیری بھی کیا شان ہے, تو نے چڑیا کو اندھے سانپ کی خادمہ بنا دیا. تیرا رزق فراہم کرنے کے انداز بھی کیا خوب ہیں. مدرسۃ المدینہ باہر مدینہ اورنگی ٹاؤن کے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا گیا ہے کہ بے روزگاری اور روزی کی تنگی پر لوگ گھبرا کر شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں. ایسے مسلمان جو بے روزگار ہیں یا رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان, وہ گھبرائے نہیں. 12ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ترجمہ کنز الایمان, اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر نہ ہو. دیکھا آپ نے کہ ہم سب کا رزق اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے, پھر پریشان ہونے والی کون سی بات ہے. اور جو لوگ غریب ہوتے ہیں وہ تو بڑے ہی فائدے میں ہیں کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے فقراء یعنی غریب لوگ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اور سنیے حضرت سیدنا ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جو شخص بازار جائے اور کسی چیز کو دیکھ کر اسے خریدنے کی دل میں خواہش پیدا ہو لیکن ثواب کی امید پر وہ صبر کرے تو اس کے لیے یہ عمل راہ خدا عز و جل میں 1000 دینار صدقہ کرنے سے افضل ہے. دولت دنیا سے بے رغبت مجھے کر دیجئے, دولت دنیا سے بے رغبت مجھے کر دیجئے, میری عادت سے مجھے زائد نہ کرنا مالدار. واقعی مدنی چینل کے ناظرین
جو غریب ہیں ان کی آخرت میں بڑے مزے ہوں گے. بس صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. یاد رکھے کہ جتنا مال زیادہ اتنا ہی وبال بھی زیادہ. آخرت میں حساب دینا بھی بے حد مشکل ہو جائے گا. اللہ عز و جل ہمیں اپنی رضا پر راضی رکھے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لو لگائے رکھنے کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دولت دنیا کے پیچھے مارا مارا کیوں پھروں, دولت دنیا کے پیچھے مارا مارا کیوں پھروں, آپ ہی ہیں میری دولت اور ثروت یا رسول. صلو